ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ اور نقصان ہو وہ 3 آدمی سنے کے بس اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں. ہمیں امانت سکھاتے ہو, ہمیں دیانت سکھاتے ہو. ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے. اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر کالا داغ لگانے کی کوشش کی, وہ فائل ہم تمہارے منہ پہ مار دیں. جتنا طاقتور سے طاقتور کوئی شخص ہے کسی بھی ادارے میں, میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو کہ ہم نے کسی طاقتور کے رعب کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ سر جھکا کے چلنا ہے. اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والے ٹوپی پہنی ہے نا جی, یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے, اب اس کی لاج رکھنی ہے. آج کچھ پتہ چلا کہ چینج رجیم کون ہے, کس کے خلاف سازش ہوئی ہے. کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا. بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا, بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا. ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں, تمہارے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہیں. اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے ملک کے اشرافیہ ایلیٹ کلاس, چاہے وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو, ان کے گھروں کے اندر ان کو سپورٹ ملی ہے. وہ بین الاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. ہم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی, لیکن ان کو اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے. ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے. تو لہٰذا ہتھیار نہیں ڈالنے, میدان جنگ میں رہنا ہے, سیاسی جنگ لڑنی ہے, آئین کی جنگ لڑنی ہے, لیکن پبلک کو بتانا ہے. اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے, بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے, اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے, تو سب سے پہلا فرض علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے مسجد مسجد مدرسہ مدرسہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں, تو اس طرح کے مولوی حضرت فرنگی کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے, ان سے مروب نہ ہونا. یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی انگلی ہے جسے ہم نے کاٹ کر پھینک دیا ہے. یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے, یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے, یہودیوں کے جو وکیل ہے ذلیل ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, عدلیہ ایک ادارہ ہے, اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناگزیر ادارہ ہوا کرتا ہے, اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایک فرد اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائز ہو کر اپنے رویے سے متنازع بن جاتا ہے, اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے, عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے عدلیہ کو اور ادارے کو استعمال کرنا ہے, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دورست نتائج ہوا کرتے ہیں. آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں. آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی, لیکن دور رست نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں, اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں. مجھے پتا ہے, میں اس میدان کا آدمی ہوں,
दुरानी साहब बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से इदारों के अंदर के लोगों ने, जिनको मैं शख्सी तौर पर भी जानता हूँ, उन्होंने इदारे को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठे केस नहीं बनाए, बनाने की कोशिश नहीं की? लेकिन हमने क्या जवाब दिया? हमने कहा कि हमारे खिलाफ कोई भी फाइल आएगी, हमें अपने किरदार का पता है, हमें अपने दामन का पता है कि वो कितना उजला और साफ है। अगर तुमने बदनीयती के साथ हमारे दामन पर काला दाग लगाने की कोशिश की, वो फाइल हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये लोग हमें आज़ादी का दर्स देते हैं, जिनके आबा व अजदाद की पूरी तारीख गुलामी से भरी हुई है, जिन्होंने गुलामी के अलावा कुछ सीखा नहीं, आज वो नई नस्ल को आज़ादी का दर्स दे रहे हैं। इसको पता है आज़ादी किस चीज़ को कहते हैं? आप बरतानिया जाएं और कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इजराइल के कैंडिडेट के लिए वोट मांगें, एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान के मुकाबले में, तब भी आप आज़ादी की बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, तुम्हारे पास इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आज़ादी की बात करते हो। उसमें पेजंदले उस पदे नखला से काबीना के टोल खलक 15 कसान अमरीकन गैर मुल्कियान गैर मुल्की शहरियत ला रहा, जहाँ जिसके काबीना में सारे मुशीर और कुछ वजीर भी और उनके गवर्नर भी या अमेरिका के शहरी या यूरोप के किसी मुल्क के शहरी हों, वो हमें दर्स देता है आज़ादी का। तो हम जानते हैं आज़ादी किसको कहते हैं। आज़ादी के लिए तेरे आकाओं के साथ मेरे अकाबिर ने 100 साल से ज़्यादा का जिहाद लड़ा है। आज़ादी का दर्स मेरे पास है, गुलामी का दर्स तेरे पास है। मुझे अपने आबा व अजदाद का किरदार भी मालूम है और तेरे आबा व अजदाद का किरदार भी मालूम है। तुम्हें अपने आबा व अजदाद का किरदार मुबारक, मुझे अपने आबा व अजदाद का किरदार मुबारक। हमारे किरदार पर उंगलियां उठाओगे, हमें मुआशरे में जलील करने की कोशिश करोगे और फिर हमसे तवक्को रखेंगे कि हम तुम्हारी खुशामद करें। जितना ताकतवर से ताकतवर कोई शख्स है किसी भी इदारे में, मैं आज उनको पैगाम देना चाहता हूं कि दिल के कानों से सुन लो कि हमने किसी ताकतवर के रौब को तस्लीम नहीं किया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वक्त एक हुकूमती इत्तेहाद मौजूद है। पहली बात तो यह है कि ये सारे लोग एक जगह के हुए इकट्ठे हैं, मजहबी लोग, सेकुलर लोग, नेशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग, कौमपरस्त लोग, इलाकाई, लेफ्ट और राइट, सेंट्रलिस्ट, सब इकट्ठे क्यों हो गए हैं? इसलिए कि वो मुल्क को बचाना चाहते हैं। उनको पता है कि एक मुल्क दुश्मन अंसर पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग के जरिए, बैरूनी सपोर्ट के जरिए दाखिल हो चुका है और वो मुल्क को खोखला कर रहा है और इदारों के लोग उनसे वाबस्ता हैं।
جب تک وہ ادارے کے اندر ہیں تب تک پتہ نہیں چلتا، جب وہ اپنی لباس اتار لیتے ہیں اور اپنے لباس میں ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد پریس کے کلب کے سامنے کون لوگ اکٹھے ہو گئے، کن کے گھروں میں آنٹیاں رو رہی ہیں۔ دے خلق میدان ہو گو رہے وہ کور کے بے بیانو حکومت منہ مدروبو نہ کہی دادا خزن ہو کران زمونگ حاکمان جوڑی گی نرملا پختون مولا زمان مولا زمان مولا پختون مولا زمان مولا زمان مولا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نہ ڈرایا کرو۔ میرے ساتھیوں، میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ، ایک پارٹی کی طرح، کوئی یہ فرق نہ کریں۔ ملک ہے تو پھر سب ہم سب ہیں۔ آج ہم نے نظریاتی طور پر ملک کو بچانا ہے، اس کی جغرافیے کو بچانا ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ایسے خامخواہ سیاسی بات نہیں کر رہا میں پہلے بھی جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ اس نے کہا یا نہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس سے اس کے ایجنڈے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، تو اپنی حکومت پہ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ہمیں امانت سکھاتے ہو، ہمیں دیانت سکھاتے ہو، اور کشمیر کی پوری اسمبلی ایک آدمی نے پیسے سے خرید لی ہے، ایک آدمی، پوری اسمبلی کو۔ شاید آج غلام علی جان صاحب یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، ملک کا آئین ہے، آئین کو اس کے معنی ہم نے پہنانے ہیں، آئین ہے معنی نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تہذیب چل رہی ہے، اگر یہ نظریہ فروغ پا رہا ہے، تو پھر پاکستان کی نظریاتی شناخت ہم ختم کر دیں۔ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، آئین کو زندہ رکھنا ہے۔ آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے، اگر ادارے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پشاور والوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پشاور میں بھی تھوڑا پرابلم ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی آپ بتائیں، آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کی بات کرتا ہے، بلدیاتی اداروں کی اختیارات کی بات کرتا ہے، لیکن اس صوبے میں جب وہ شکست کھا گئے ہیں اور مجموعی طور پر حکومتی پارٹی اقلیت میں ہے، مجموعی طور پر اقلیت میں ہے، جمعیت کے ساتھ برابر ہے، سارے مل کے پھر ان کے مقابلے میں یہ اقلیت میں ہے، اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، سارے فنڈ ان پر بند کر دو، تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ پھر آپ یہ بات سن لیں کہ یہ ہاتھ جوڑ کر درخواستیں دے کر عدالتوں کو منت سماجت کر کے آپ یہ حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کو لے کر میدان میں آئے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں۔ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو اختیار سلب کرنے والے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ سر جھکا کے چلنا ہے، سر اٹھا کے چلنے کے لیے پہنی، اور جنہوں نے
میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے معززین آج یہاں تشریف لائے ہیں، فخر اعظم صاحب ہیں، ہمارے باجوڑ کے معززین ہیں، جو پی ٹی آئی کی بھی وہاں باقاعدہ عہدیدار، صدر ضلع کے، ڈویژن کے، قرم ایجنسی کے وہ بھی آنے والے ہیں، یہ سب اب جمعیت میں آ رہے ہیں۔ اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والے ٹوپی پہنی ہے نا جی، یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اب اس کی لاج رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان تمام مشران کے گھروں میں جا کر اجتماعات کروں، ان کے پاس جاؤں اور وہاں پر ان کے گھروں میں حاضری دوں۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اس مرکز میں اس پروگرام پر اکتفا کیا، لیکن آپ کا میرے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ میں آپ کے گھر پہ بھی حاضر ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آرام سے بیٹھے، بالکل آرام کے ساتھ۔ میڈیا والے سوالات کر دیں آرام سے، ذرا میڈیا کو کچھ سوالات کرنے دیں۔ آپ بیٹھے آرام سے، آرام سے۔ ارے جو بولتے ہوئے تک لیٹو بخول اگر نہیں شکر یار وہ زیادہ سے پتہ نہیں پورا پہ انہیں جواب دیا یار گزارش میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے منتظرین جو ہے اگر اس قسم کا پروگرام ہو تو پھر وہ پروگرام الگ سے رکھا جائے یار اتنا اس کو الگ سے رکھا جائے۔ آپ نے ایک بات کی، سوال ہے میرا کہ ضمنی الیکشن میں ہم ایک پارٹی کی طرح الیکشن میں حصہ لیں گے، آئندہ جب جنرل الیکشن ہوں گے تو اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے کہ نہیں کہ تمام جو حکمران اتحاد میں جماعتیں ہیں وہ ایک پارٹی کی؟ ابھی تو ہم یہی جو فیصلہ آیا ہے اس وہی تک ہم محدود ہیں، آگے جا کر بھی حالات کے مطابق ہم انشاءاللہ جو ملک کے فائدے میں ہوگا وہ فیصلہ کریں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ معیشت کیوں سنبھل نہیں رہی، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں، کوئی وزارت آپ نے نہیں لی، لیکن پھر بھی آپ کا حکومت میں کافی زیادہ اختیارات ہیں، آپ فیصلے کرتے ہوں گے، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ لوگوں کے آپ سے بڑے توقعات تھے، تو اس توقعات پر آپ کس حد تک پہنچے؟ جی بسم اللہ، تو بہت اچھا سوال ہے اور یقیناً پریشان کن سوال ہے۔ جو آپ کا سوال میرے ضمیر سے سوال ہے، میں خود محسوس کر رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ابھی حکومت بدلی نہیں تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک تو تباہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ دوبارہ اس ملک کو اٹھائیں گے کیسے۔ آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح دلدل کے اندر پھنسایا گیا۔ اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والے ٹوپی پہنی ہے نا جی، یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اب اس کی لاج رکھنی ہے۔ ہمارا نظریاتی اختلاف امریکہ کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ریاست، پاکستان امریکہ کا دوست ہونے کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کے لیے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے؟ IMF ہمارے لیے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے؟ پھر اس گزشتہ حکومت نے دو پہلو ہیں ہمارے تعلقات، ایک اسلامی دنیا، ایک غیر اسلامی دنیا۔ اسلامی دنیا میں سعودی عرب ہمارے قریب اور غیر اسلامی دنیا میں چین ہمارے قریب، دونوں کا اعتماد ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس مشکل میں جس پہ 3 سال تک قوم اس دلدل میں پھنسی رہی اور آپ کا صوبہ تو ابھی تک پھنسا ہوا ہے، تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ بات ذرا انصاف کی بنیاد پر کریں کہ 4 سال میں ہمیں جس دلدل میں دھکیلا گیا تھا اس سے نکلنے کے لیے 4 مہینے کافی نہیں ہے، اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے اور یقیناً ہم ابھی مشکل سے نکلنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن پوری طرح متوجہ ہیں اور جو صورتحال اس وقت ہے اس پہ ہمیں عوام کی تعاون کی ضرورت ہوگی
یہ نہیں کہ صرف ہم نے مشکل محسوس کی اور حکومت کے خلاف باتیں شروع کر دی، بلکہ جس قوم کے اوپر اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ دن ہمیں بھی دیکھنے پڑے اور ان کو بھی دیکھنے پڑے، قوم کی اجتماعی وحدت اور باہمی اتحاد سے ہی ہم اس سے باہر نکلیں مونږ دا فیصله کړې ده چې په 2018 کې کومه پارټي کینډیډیټ رننګ دی هغه ته پاتې په دې اړه مولانا صاحب دا سیلاب راغلی دی په لاهور باندې ټول جګړه روانه ده، ویډیو راغلی لګي دا سیاستدانانو راغلی لګي د سیلاب بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې راغلی سیلاب هیڅ څوک څه غم نه کوي، څه خبره کوي. زه تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو دا خبره ډېره په موقع وکړله او زه تاسو شکرګزار یم. قبل اس کے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دوست کا کہ انہوں نے اس وقت جو عوام کو درپیش فوری مشکل ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. یہی بات پرسوں جب ہماری پی ڈی ایم کا اجلاس تھا تو زوم پر پرائم منسٹر بھی اس میں شریک تھے، وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی اور اسی دن کی کارروائی پرسوں کی کہ ٹیمیں بن گئی ہے وزراء کی اور وہ سیلابزدہ علاقوں کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں پر مدد کی جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے اور انصار الاسلام کے رضاکاروں سے آپ مت دیکھیں اس بات کو کہ حکومت کا کوئی منسٹر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کا مدد پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. آپ اپنے آپ کو آج سے نکلے گھروں سے، جو آپ کے پاس چھوٹا موٹا وسیلہ ہے وہ آپ متاثرہ لوگوں تک پہنچائیں، ان کو پانی سے نکالیں، ان کو محفوظ مقام پر لے جائیں، خیمہ مہیا کریں، خوراک کے لیے چندہ کریں ان کے لیے اور وہاں پہنچائیں. جو ریلیف آپ ان کو دے سکتے ہیں. ہماری جماعت کے اس علاقوں کے ورکر اور رضاکار وہ ریسکیو بن جائیں اس علاقے کے لیے، اور فوری طور پر میں ان کو آج آپ کے اس اجتماع سے ہدایات دیتا ہوں کہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں جا کر کام شروع کرتے ہیں. دیکھیے ہم تو یہ چاہتے تھے، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے، اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہے. لیکن حکومت صرف ایک پارٹی کے کچھ لوگوں کا وزارتوں کی کرسی پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. حکومت جو عوام کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، یہ سب باہم مربوط ہو کر اس ملک کو مشکل سے نکالتے ہیں اور ترقی کے راہ پہ ڈالتے ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم کے لیول پر، کیونکہ وہ یونٹی آف کمانڈ وہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کے ماتحت آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر رہے ہیں. ہاں افراد سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہمیں عدلیہ کے بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں، لیکن کیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ و نقصان ہو وہ 3 آدمی سنے کے بس اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں؟ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا؟ جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو. یہ چیزیں پھر محسوس ہوتی ہیں. تاثر جو پبلک کو ملتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے، اس کی اظہار کا حق بھی ہمیں تو عدلیہ نہیں دیا ہے. ساری باتیں نہ پوچھا کرو نا، کچھ ہم پہ چھوڑ دو. بہت شکریہ آپ کا جی، بڑے مہربانی. میں وہ لوگ 0 لکھا نا.